الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان واختارنا لأمة محمد صفوة خلقه وكرم عباده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی اور ساری بزرگی رب العالمین اس خالق کائنات کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اس تحریک سے وابستہ فرمایا، اس تحریک کے لیے تگدو کرنے، جد و جہد کرنے اور ایثار قربانی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی. لاکھوں رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے ساری دنیا یا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر، مسیح بنا کر روانہ کیے گئے. بعد دوسرا منچ پر اپستھت مولانا امیر حسین عمری، مہمان خصوصی، امیر مقامی جماعت اسلامی حصول، دیگر ذمہ داران اور آج کی اس تربیتی اجتماع میں موجود رفقائے جماعت، آپ صبح 9 بجے سے لے کر مسلسل آج کی اس اجتماع میں شریک ہیں. امیر مقامی نے ایک نیا تجربہ کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وقت پر کتنے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. عام طور پر آپ کا تربیتی اجتماع 10:30 یا 10 یا 11 بجے شروع ہوتا ہے. جب ہم اجتماع کے لیے یہاں پر موجود تھے، جیسا کہ امیر مقامی نے خود افتتاحی کلمات کے اندر کہا کہ 10 ارکان جماعت اور 10 کارکنان جماعت موجود تھے. جب یہ اجتماع شروع ہوا، وقفے کا اعلان ہوا، تو میں نے محسوس کیا امیر مقامی سے گفتگو کے درمیان کہ اب اس وقت مرد و خواتین کو ملا کر کم سے کم 150 کی تعداد موجود ہے. اب اجتماع اختتام کے قریب ہے. برے کیف باتیں بہت آئیں. میں اس موقع پر ان باتوں پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا. جن لوگوں نے درس قرآن میں ان باتوں کو محسوس کیا ہوگا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، اور اب جو تقریر ہوئی ہے جنت کے حصول کی تیاری، اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں جو تقاریر ہوئی ہیں اخلاق و کردار کو لے کر، سستی اور کاہلی کے ناپسندیدہ عمل، اس سے متعلق ایک تقریر تھی. وقت کی اہمیت، یہ ساری باتیں آپ نے بغور سنی. ماشاءاللہ آج کی اس تربیتی اجتماع کے اندر جتنے مقررین آئے، بھرپور تیاری کے ساتھ ان تمام باتوں کو جو آج کے اجتماع میں مطلوب تھی، امیر مقامی چاہتے تھے کہ یہ باتیں آئیں، تو ہمارے مقررین نے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے. جو مقررین نے سب سے پہلے جو باتیں پیش کی ہیں، سب سے پہلے وہ ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی، یا موجود سب لوگوں کے لیے
اور نماز کا تذکرہ ہوا، بالخصوص فجر کی نماز کو لے کر. ہمیں سے ہر آدمی جائزہ لے کر دیکھے کہ میری کیا کیفیت ہے، تعلق باللہ کا کیا لیول میرا ہے. محترم رفقائے جماعت، اس وقت ہم اس نئی میقات کے 3.5 ماہ گزر چکے. اب مرحلہ ہے ہمارے لیے کہ اس 2023 اپریل سے لے کر 27 مارچ تک کا منصوبہ بنانا ہے. منصوبہ سازی کا مرحلہ درپیش ہے. جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی دین کی امداد کرو گی، مدد کرو گی، اس کی ثابت قدمی کے لیے، اس کے قیام کے لیے، اس کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے، اس کی دعوت کو اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں بندگان خدا کے سامنے پہنچانے کے لیے، بلا لحاظ رسول ملت خدمت کے لیے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا، مضبوط گاڑ دے گا. محترم حاضرین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بار بار اہل ایمان سے ثابت قدمی کا مطالبہ کیا، بار بار ایثار و قربانی کا تذکرہ کیا گیا، بار بار راہ خدا میں مصروف رہنے کی تعلیم دی گئی. ابھی اسلامی سال کا مہینہ آغاز ہوا ہے ماہ محرم سے. اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوا ہے. ان دونوں کا بہت خاص تال میل ہے. ذی الحجہ کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوے کو لے کر مختلف باتیں رکھتے بھی رہے، سنتے بھی رہے. ہم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے بہت سے کام انجام دیے، جہاں ہجرت کا تذکرہ ہوا ہے، شہادت کا تذکرہ ہوا ہے، اثار و قربانی کا تذکرہ ہوا ہے. جو باتیں اس وقت ہمارے سامنے آج کی اس تربیت اجتماع کے اندر لائی گئی ہیں، اب مرحلہ اس وقت ہماری اثار و قربانی کا ہے، جس میں آپ کی وقتی قربانی بھی شامل ہے، صلاحیتی قربانی بھی شامل ہے، مال کی قربانی بھی شامل ہے. ساتھ ہی ساتھ تحریک کو اپنے مقام پر مؤثر بنانا، مضبوط بنانا، فعال بنانا، اس کے لیے بھی تحریک آپ سے قربانی مانگ رہی ہے. محترم حاضرین، اس نئی میقات کے آغاز کے موقع پر اس وقت جیسا کہ میرے مقامی نے کہا کہ سارے انتخاب اور تقرری کی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب مرکزی پالیسی پروگرام بھی پی ڈی ایف کی شکل میں آپ تک پہنچایا گیا ہے. ممکن ہے ہمارے احباب نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا. آپ محسوس کریں گے کہ یہ تحریک جس کا آغاز 1941 میں ہوا، ہندوستان کے سوتنتر کے بعد، آزادی کے بعد 1948 16 اپریل میں اس کی تشکیل ہوئی، اس کا فارمیشن ہوا. 48 16 اپریل سے لے کر آج تک تحریک نے اپنی اس سفر کے درمیان کبھی جمہوری طریقے کو مس نہیں کیا ہے، پینڈنگ نہیں ڈالا ہے، سستی کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. میقات آغاز میں اس 3 ماہ کے اندر پورا جو الیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس تحریک سے، اس مرحلے سے تحریک گزری. اس درمیان میں پورے ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی کی حکمت عملی کیا ہوگی، جماعت اسلامی ہند کا الہی عمل کیا ہوگا،
جماعت کا ایکشن پلان کیا ہوگا، 4 سال کے لیے ہم کیا کام کریں گے، ہمارا گول کیا ہوگا، ہم کیا اچیومنٹس ہم اپنے سامنے رکھیں گے. یہ باتیں ہیں جس کا اس وقت ہم کو گفتگو کرنا ہے. ساری کی ساری باتیں جس کے ذریعے مزاج کی تزکیہ کو لے کر، آپ کے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کو لے کر، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ جنت رہے، حصول جنت کے لیے کام کرتے رہے، وہ باتیں آپ کے سامنے لائی گی. اب مرحلہ ہے اس وقت آپ کے مقامی سطح پر 4 سالہ میقاتی منصوبے کو بنانے کا. پچھلی میقات کے اندر آپ کے پالیسی کے 10 نکات تھے. اس سے پہلے اگر کی میقات میں آپ چلے جاتے ہیں تو 7 نکات تھے. اب کی پالیسی پروگرام کو دیکھیں گے جس کو میقاتی مشن کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ہمارا میقاتی منصوبہ مشن ہوگا. ان کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ رائے عامہ کی مثبت تبدیلی اسلام کے حق میں ہو جائے. اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششیں کی جائیں. پچھلی میقات سے میری جماعت بار بار اس بات کو پیش کرتے رہے کہ پبلک اوپینین کو بلڈ کیا جائے، ایک نیریٹو کو کھڑا کیا جائے. اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو عام کرنا، اسلام سے توحش دوریاں پیدا کرنا، اس وقت پوری عالمی سطح پر بھی بالخصوص ملکی سطح پر کام کیا جا رہا ہے. محترم حاضرین، ہجرت جس کا تذکرہ اس ماہ کے اندر کیا جاتا ہے، نیا مہینہ جو آغاز ہوا ہے جس کی بنیاد ہجرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 سال دعوتی جدوجہد کے بعد، کوشش کے بعد مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. تو اس 13 سال کے درمیان کفار مکہ، سرداران قریش، دشمن اسلام نے کیا سازشیں کی تھی؟ قرآن نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ اس بات کی تگدوں میں لگے کہ آپ کو زمین سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. اگر ایسا کریں یہ بھی ملک بدر کر دیے جائیں گے، وہاں سے نکال دیے جائیں گے. قرآن نے یہ بھی کہا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب ظالم لوگ پسپا ہو جائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. سورہ شعراء میں کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مسلسل کوشش کے بعد، محنت کے بعد ظالموں کو معلوم ہو گیا ہندوستان کی عین صورتحال یہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف سازشیں کریں، آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شریعت کے ختم کے لیے وہ کوشائیں. آپ دیکھیے کہ اس حالات کے اندر تحریک نے ہمارے سامنے یہ منصوبہ پیش کیا ہے کہ ہم کو رائے عامہ کی تبدیلی کے لیے، رائے عامہ کو بلڈ کرنے کے لیے، رائے عامہ کی مثبت تبدیلی اسلام کے لیے ہو، اسلام کے حق میں ہو، اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے. ہمارا ہفتہ اجتماع، ہمارا تربیتی اجتماع، ہماری جائزہ احتسابی نشست، ہماری دعوتی سرگرمیاں، ہماری خدمت خلق کے سارے کام، ہماری انفرادی ملاقاتیں، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے مساجد، ہماری ساری کی ساری کوششیں رائے عامہ کی تبدیلی کے لیے ہوگی. اس میں جو اس وقت کی میقاتی پالیسی میں جو تبدیلی کی گئی، آپ دیکھیں گے کہ دعوت اور اصلاح، تزکیہ و تربیت اور خدمت، یہ 4 کام بنیادی اور لازمی قرار دیا گیا ہے، یکجا کر دیا گیا ہے. ایک ہی محاذ کے تحت، ایک ہی فرنٹ کے تحت بیان کیا گیا ہے. یہ ہندوستان کے اندر کہیں بھی جماعت ہو، حلقہ کارکنان، حلقہ متفقین ہو، 4 کام ہوں گے ہی. ہمارا طریقہ ہر ایک کارکن، جیسے کہ
امیر حسین صاحب نے مزاج کی تذکیے کے اندر کہا کہ ہماری حیثیت کارکن کی ہوگا، کوئی آپ کے درمیان امیر مقامی ہوگا، ناظم ضلع ہوگا، فلاں فلاں ہوگا، لیکن اصل حیثیت کارکن کی، ذمہ دار بن جانے سے ہماری حیثیت ختم نہیں ہوتی۔ تحریک نے کہا کہ ہم کو اس 4 سال کے درمیان جو ٹارگیٹ دیا گیا ہے، جو گول دیا گیا ہے کہ ہم یہ کم سے کم ہمارا ایک کارکن 10 برادران وطن تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، رائے عامہ کی تبدیلی کے لیے، سب کے لیے کام کرے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں کے اندر 20 لوگوں کے درمیان وہ کام کرے گا۔ اب ذرا جائزہ لیجیے کہ پچھلی میقات میں اپنے کیا کام کیا۔ آپ کسی کلب میں نہیں آ رہے، اب کوئی انجمن میں نہیں آ رہے، اب کسی ادارے میں نہیں آ رہے ہیں، آپ ایک تحریک کے اندر آ رہے ہیں، تحریک بھی جی رہے ہیں۔ تو آپ آتے ہوئے اس تحریک کو مضبوط کرنا، موثر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ 1:10 کا ریشو بیان کیا گیا ہے کہ اس میقات کے اختتام تک اگر میں اکیلا ہوں تو میرے ساتھ میں کم سے کم 10 لوگوں کی اس تحریک میں لاؤ۔ اب پیکلی اجتماع کے لیے آ رہے ہیں، آپ اکیلے آ رہے ہیں، یہ میرا طرز عمل نہیں ہے۔ میرا یہ کام ہے کہ میں اس کے لیے دعوتی کام کروں، ملاقات کروں، لوگوں کو دعوت دوں، لوگوں کو بلاؤں، ان سے ضرور ملاقات کروں۔ تحریک یہ چاہتی ہے، یہ مزاج، یہ تحریکات کا کام کرنے کا طریقہ ڈھنگ۔ تو ہم کو مختلف اہداف دیے گئے، پروگرام دیے گئے۔ اب انشاءاللہ امیر مقامی 29-30 تاریخ کے تفہیم اجلاس میں شریک رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی آن لائن طور پر PDF کی ساری چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو لیجیے، طریقے کیا منصور سے مطالعہ کیجیے، پڑھیے۔ ہم سننے کے عادی نہیں بننا۔ لوگ تحریک اسلامی کے افراد کو اس حیثیت سے جانتے کہ علمی لوگ ہیں، یہ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ایک ابتدا میں نے ایک بات کا تذکرہ نہیں کیا ہے، مولانا محمد فاروق خان صاحب حیات و خدمات کو لے کر آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ مولانا محمد سرد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیع منیس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد رفیق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد رفعت رحمۃ اللہ علیہ، ابھی مولانا محمد یوسف اسلائی رحمۃ اللہ علیہ، فاروق خان صاحب نے تذکرہ۔ آپ ان شخصیات کو دیکھیے، آپ جس میدان میں بھی تھے اس میدان کے اندر ماسٹر تھے، وہ لوگ صلاحیت وافر مقدار میں ان کے پاس تھی۔ تو اس موقع پر آپ کو یہ جو شخصیات کے مختلف پہلو پیش کیے گئے، اس غرض کے لیے کہ تحریک بااثر، مضبوط ہو، مؤثر ہو، باصلاحیت ہو، اثار و قربانی سے لیس ہو۔ تحریک یہ چاہتی ہے کیونکہ آپ تھوڑے ہو سکتے ہیں۔ سستی قائلی کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، ایک اس وجہ سے بھی سستی قائلی آتی، 40 سال سے میں جواب میں کام کر رہا ہوں، دیکھا کہ وہی لوگ ہیں، اتنی تعداد ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ یہ جو سطحی ذہن ہوتا ہے نا، جس سے آدمی جی چراتا ہے کام کرنے سے، یہ بھی سستی قائلی۔ میں نہیں کہ تو کیا فرق پڑتا، میں اگر اجتماع میں وقفے کے بعد آؤں، آخر میں آؤں تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ شیطانی خیالات ہے، یہ تحریک کے لیے جان لیوا چیز ہے۔ تحریک کا مزاج یہ ہے کہ وقت پر آنا، قرآن سنت کی تعلیم ہے۔ تحریک مزاج کی سموتات، امیر مقامی نے اجتماعی طور پر طے کر دیا کہ تمام رفقائے جماعت 9 بجے شریک رہنا۔ کمیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ 12:18 کو سب موجود رہنا۔ ابھی اخوان کو لے کر بہت سی باتیں آئیں۔ ایک مرتبہ ان کے امیر نے سب لوگوں کی ایسے موقع پر بلایا جبکہ سب کا شیڈول بیزی رہتا ہے، سب گھر سے نکلتے ہیں، نوکریوں کو جانے کا وقت ہوتا ہے، سب کو کال کیا شورا کو، مین ذمہ داروں کو کہ ضروری کام تشریف لائی۔ سب لوگ حاضر ہو گئے، ہمارا امیر نے بلایا، وقت پہ آ گئے سب لوگ۔
امیر نے جو وقت طے کیا تھا اس وقت پہ حاضر ہو گئے سب لوگ. امیر کو اطمینان ہوا کہ چلو ہمارے شورا میں ہمارے ذمہ داروں کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے. امیر نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جا سکتے ہیں. سب لوگ حیران میں کیا معاملہ ہے, تاکہ میں دیکھنا چاہتا تھا, میں جاننا چاہتا تھا کہ وقت کی پابندی کے معاملے میں ہمارے کارکنان کی کیا صورتحال ہے. مجھے اطمینان ہوا کہ ہمارے رفقا اس کے اندر پوری طرح کامل مکمل ہے. یہ ایک تحریکات, ہمارے جو شخصیات کا نام لیا گیا ہے وہ اصولوں میں پابند تھے. اصول کے مطلب انہی امور کے اندر گو کہ ہو سکتا ہے نیتیں ہو, کمزور ہو, اور چیزوں کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن ان اصول کے معاملے بہت ہی سیدھے تھے. تو معاذین ہم کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے رفقا جماعت تاخیر سے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں. تو محترم حاضرین, اس وقت جو میقاتی منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے آپ سے ایثار چاہتا ہے, قربانی چاہتا ہے ہر چیز کی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی ایک مقصد کے لیے لگا دی, ایک کاز کے لیے لگا دیا, اپنے آپ کو بھی, اپنی بیوی کو بھی, اپنے 2 لڑکوں کو بھی اور اپنے بھتیجے کو بھی مسلسل کام کرتے رہے, کبھی ہمت نہیں آ رہی. جیسے کہ میں نے کہا کہ میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں تو کیا وہی لوگ ہیں؟ نہیں, ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے. میری ڈیوٹی ہے, میرا کام ہے, مجھے کام کرنا ہے. ہاں, اس کے لیے جائزہ لیا جائے, ریویو کیا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال ہے. نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے, بے شمار قربانیاں ہیں. پہلی تاریخ کو بیت المقدس کے واقعے کو حضرت عمر کی قربانیاں بھی ہیں, شادی محسن کا واقعہ بھی. یہ سب چیزیں کوئی قصہ کہانی نہیں. آج تحریک انہی چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. محترم حاضرین, جب آپ کے ہاتھوں میں میقاتی منصوبہ ہوگا, میں میرے مقام سے گزارش کرتا ہوں اور کل یہ کام ہے کہ آپ منصوبے کو حاصل کریں. میرے مقامی تفہیم اجلاس سے آنے سے پہلے آپ مرکز کی کم سے کم میقاتی منصوبہ کو پڑھ ڈالیں. ہے کیا بعد میں آئے تفہیم کا دوسری چیز ہے, پہلے آپ پڑھ لیں اس کو. اگر ممکن ہو سکے کہ نیشنل سے منعقد کی جائے یا ہفتہ اجتماع کے اندر ہو, سب کو موقع دیا جائے 2 منٹ 5 منٹ جتنے زیادہ بول سکے کہ سندھ نور کے اندر ہمارا میقاتی منصوبہ کیا ہوگا, ہم 4 سال کے اندر سندھ نور کے اندر کیا کام کریں گے. اس سے میقاتی منصوبے کی روشنی میں میقاتی منصوبے کو مشن قرار دیا گیا ہے. مشن کا مطلب اس کام کو کرنا ہی ہے. منیمم گولز ہیں, ٹارگیٹ دیے گئے, وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. اس کو کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مرد حضرات بھی گفتگو کریں, خواتین بھی کریں, تبادلہ خیال کریں. سندھ نور کے اندر سارے لوگوں کو معلوم ہو کہ جماعت اسلامی ہند سندھ نور کا یہ منصوبہ ہے. جماعت اسلامی ہند سندھ نور اپنے مقام پر 4 سال کے درمیان یہ کام کرنا چاہتی ہے. الحمدللہ پورے ضلع کے اندر سندھ نور کے اندر تحریک کا ایک مقام ہے. ہر لحاظ سے لوگ جانتے ہیں, واقف ہیں. آپ کی مزاج سے, آپ کی شخصیت سے, آپ کی دعوت سے, آپ کی کوشش سے, آپ کی سرگرمیوں سے سب بچہ جانتا ہے, کوچہ گھڑی کے سب کو معلوم ہے. اب ہم کو تبدیلی کے لیے کام کرنا ہے. محترم حاضرین, ابتدا میں قرآن مجید کی جو بات وہ گھڑی پیچھے ہوئی. محترم حاضرین, وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, یہ کام ہوگا, اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. یہ جو ماحول ہے نا, وہ ماحول کا خاتمہ ہوگا. لوگ آپ سے قریب آئیں گے, آپ لوگوں سے محبت کریں گے, لوگ آپ سے محبت کریں گے, آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے, لوگ آپ کے دست بازو بنیں گے. تو محترم رفقاء کرام, اس طرح کی بے شمار باتیں جس کا تذکرہ میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے کیا ہے, اور آخر میں 1-2 باتیں میں رکھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. محترم
رفقا ہمارے دستور جماعت کے اندر جس بات کو بار بار بہت زور دے کر کہا گیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ رضا الہی اور فلاح آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں. دستور جماعت کے اندر جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ قرآن مجید قرآن سنت کا نچوڑ ہے. جس طرح اس میقاتی منصوبے کو میقاتی مشن قرار دیا گیا ہے, ایک لائن دو لائن میں بیان کیا گیا ہے. دستور جماعت کے اندر کہا گیا ہے کہ ہمارا جو محرک ہے, میرا جو جذبہ آتا ہے وہ رضا الہی فلاح آخرت کے لیے. اس تربیتی اجتماع کا مقصد بھی وہی ہے کہ ہمارے اندر دو کیفیات کو پیدا کیا جائے اور ہم مصروف عمل ہو جائیں. آپ کو مجھے چیک کرنا ہے کہ رضا الہی کا میرا لیول کیسا ہے, فلاح آخرت کا میں کتنا تگدو کر رہا ہوں. اس کے لیے نماز ہے, اس کے لیے تہجد قیام اللیل ہے, اس کے لیے فرائض کی پابندی ہے, اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ہے, اس کے لیے دعوتی کام ہے, اس کے لیے خدمت خلق کے کام ہے, اس کے لیے میری انفرادی اجتماعی ملاقات ہے, اس کے لیے میری دورے ہیں, اس کے لیے سارے کے سارے کام و کاج ہیں. اس مقصد سے اگر ہٹ جائیں بس وہ مادیت ہے, شیطان کا راستہ ہے, نفسانی خواہشات کا راستہ ہے, جہاں آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. تحریک ہر ہفتہ اجتماع کے اندر اپنے مقام پر ماہانہ جائزہ نشست کے اندر 3 ماہ میں ایک مرتبہ تربیت اجتماع کے ذریعے بار بار اسی تزکی کی بات کو, تربیت کی بات کو سارے پہلو کو بار بار اجاگر کرتی ہے تاکہ ہمارے رفقا اور زیادہ اس میدان میں آگے ہو جائے. اگر کسی وجہ سے کچھ لوگ کے اندر کمی ہے تو اپنی اصلاح کر لے, ٹھیک ٹھاک. اس غرض کے لیے ہمارے تربیتی اجتماع منعقد کیے جاتے ہیں, میرے مقام میں کی انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور جو کچھ سرگرمی انجام دی جاتی ان سارے امور مقاصد کو حاصل کرنے. تو ہماری اس موقع پر اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جہاں تک ہو سکے ہمارا جو محرک ہے, موٹیو ہے, وہ ہے رضا الہی فلاح آخرت. اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہم کو کام کرنا ہے. اللہ سمئی دعا گو کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آج اس اجتماع کے ذریعے جو بھی باتیں ہمارے سامنے لائی گئی اس کو اپنے دل میں, دل و دماغ میں جگہ دیتی ہوئی اس پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. جن باتوں کی نشاندہی کی گئی کہ یہ خامیاں جس سے بچنا ہے, یہ خامیاں جو جہنم میں لے کے جاتی ہیں, جنت سے دور رکھتی ہیں, ان خامیوں کو نوٹ ڈاؤن کر کے پنڈو چارٹ کر کے ایک ایک کر کے دور کرنا ہے. جن اوصاف حمیدہ کا, جن اخلاق حسنہ کا, جس مزاج کی تزکیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے مطابق تحریک فریم ہے, اس میں ڈھالنے کے لیے ہم کو ہر چیز کی قربانی دینا ہے. اجتماعیت کے اندر سموتات کا, شورای نظام کا جو بہتر سے بہتر نمونہ ہو سکتا ہے وہ اس اجتماع کے ذریعے آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کو کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس نئی میقات کے اندر اس نئے عزم و حوصلے کے ساتھ اس میقاتی مشن کی کمپلیٹ کے لیے, تکمیل کے لیے تگدور کرنے, سرفراز کام لینے, افت الغرض کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضا الہی فلاح آخرت کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.